اردو زبان کی خوبصورتی اس کے الفاظ میں تو ہے ہی، لیکن اصل کمال تو بات کہنے کے انداز میں ہے۔ کبھی کبھی سیدھی سادی بات کو بھی ایسے گھما کر کہا جاتا ہے کہ مزہ آ جاتا ہے۔ آج ہم زبان کے اسی جادو کو سمجھنے والے ہیں، یعنی کنایا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ بات میں بات کہنے کا فن آخر ہے کیا۔ تو آج ہم کیا کرنے والے ہیں؟ سب سے پہلے بات کہنے کے ایک خاص انداز کو دیکھیں گے، پھر سمجھیں گے کہ کنایا کی تعریف اور اصول کیا ہیں۔ اس کے بعد کچھ بہت مزیدار مثالیں دیکھیں گے اور آخر میں اس بات پر غور کریں گے کہ اس سے زبان میں خوبصورتی کیسے آتی ہے۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے کہ ہم کچھ ایسی باتیں سنتے ہیں جو سننے میں تو کچھ اور لگتی ہیں، لیکن ان کا مطلب بہت گہرا ہوتا ہے۔ آئیے ایسی ہی ایک بات پر نظر ڈالتے ہیں۔ اب جیسے یہ جملہ ہے، پیٹ کا ہلکا ہونا، اگر اس کا سیدھا سیدھا مطلب نکالیں تو بہت عجیب نہیں لگتا؟ مطلب کیا کسی کا پیٹ سچ میں ہلکا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے نہیں، بات کچھ اور ہی ہے۔ تو پھر اصل مطلب ہے کیا؟ یہی سوال تو ہمیں زبان کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے، اور اس کا جواب چھپا ہے ایک بہت ہی دلچسپ چیز میں، جسے کہتے ہیں کنایا۔ تو چلیں اب اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ یہ کنایا آخر ہے کیا بلا؟ آئیے سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کام کیسے کرتا ہے۔ تو دیکھیں، کنایا کا لفظی مطلب ہے کوئی چھپی ہوئی بات یا اشارہ۔ زبان کے علم میں یہ بات کہنے کا وہ طریقہ ہے جس میں لفظوں کا اصل مطلب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا ظاہری مطلب بھی تھوڑا بہت ممکن ہوتا ہے، یعنی بات اشاروں میں ہو رہی ہے۔ کنایا کو سمجھنے کے لیے بس یہ 3 اصول یاد رکھیں۔ پہلی بات، جو کہا جا رہا ہے اس کا لفظی مطلب مقصود نہیں ہوتا۔ دوسری بات، یہ الفاظ اصل مطلب کی طرف صرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور تیسری اور سب سے دلچسپ بات یہ کہ ظاہری معنی بھی کسی نہ کسی طرح ممکن ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہنے والا بعد میں کہہ سکتا ہے کہ میرا مطلب تو یہ تھا۔ تھیوری تو بہت ہو گئی، اب اصل مزہ تو مثالوں میں ہے۔ چلیں اب کچھ ایسی مثالیں دیکھتے ہیں جن سے یہ سارا معاملہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ پہلی مثال جو بہت عام ہے، خون سفید ہونا۔ یہ جملہ اکثر ہم رشتوں ناتوں میں محبت کی کمی کے لیے سنتے ہیں۔ اب دیکھیں، اس کا لفظی مطلب ہے خون کا رنگ سفید ہو جانا، لیکن یہاں اصل مطلب ہے بے مروت ہو جانا یا محبت کا ختم ہو جانا۔ کیا کمال کا طریقہ ہے ایک جذباتی کیفیت کو بیان کرنے کا۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں، جب کسی کی بہادری کی تعریف کرنی ہو تو کیا کہتے ہیں کہ وہ تو شیر ببر ہے۔ یہاں بھی لفظی مطلب تو ایک بہادر شیر ہی ہے، لیکن اصل اشارہ کسی انسان کی زبردست بہادری اور ہمت کی طرف ہے۔ یعنی ہم نے سیدھا سیدھا اسے بہادر نہیں کہا، بلکہ بہادری کی سب سے بڑی علامت کا نام لے لیا۔ اور اب یہ آخری مثال جو بہت ہی کمال کی ہے، خاص طور پر جب کوئی اپنے تجربے اور عقل کی بات کرتا ہے۔ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ اس کا ظاہری مطلب تو یہی ہے کہ بال دھوپ میں بیٹھنے سے سفید نہیں ہوئے، لیکن اصل گہرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عمر گزری ہے، یہ جو عقل آئی ہے، یہ بوش بیٹھ کر نہیں آئی بلکہ تجربات سے حاصل ہوئی ہے۔ ایک سادہ سی بات کو کتنے باوقار انداز میں کہہ دیا۔ اچھا، اب جب ہم کنایا کو مثالوں سے سمجھ گئے ہیں تو سوال یہ ہے کہ آخر اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ ہماری زبان کو اتنا خاص کیوں بناتا ہے؟ دیکھیے، کنایا جو ہے وہ ہماری باتوں میں ایک وزن، ایک گہرائی پیدا کرتا ہے۔ یہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم بات کو نزاکت سے، اشاروں میں کہہ سکیں۔ اس سے بات کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے اور وہ سننے والے کو یاد بھی رہتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کنایا صرف ایک کتابی اصطلاح نہیں بلکہ یہ زبان کی روح ہے۔ یہ زبان کو گہرائی اور فصاحت بخشتا ہے۔ یہ لفظوں کو صرف معلومات کا ذریعہ نہیں رہنے دیتا بلکہ احساسات کا ترجمان بنا دیتا ہے۔ تو اب اگلی بار جب کسی سے بات کریں تو ذرا غور کیجیے گا، ہماری روزمرہ کی گفتگو میں ایسے کتنے ہی کنائے چھپے ہوتے ہیں جنہیں ہم شاید سوچے سمجھے بغیر ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سوچنا بھی کتنا دلچسپ ہے نا؟